صوفیاء متقدمین پہ اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو راستے بتائے اور جو طریقے تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ان حضرات نے اپنائے، ان میں ایک ذریعہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف یہ تھا۔ اور ایک راستہ یہ تھا کہ اللہ کی محبت غالب رہے، اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ خود اللہ کی معرفت غالب رہے۔ چنانچہ پہلا دور جو گزرا ہے اور جن کے نمائندے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کے دور کے لوگ ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہا۔ اویس قرنی تھے، حسن بصری تھے، اور اس طرح کے جتنے افراد اس دور کے ہیں، ان پہ ہمیشہ اللہ کا خوف غالب رہا، اور یہ خشیت اور خوف اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ پھر اسی دور میں اسی جماعت میں ایک اور ذوق اور تدبیر پیدا ہوئی، اور وہ لوگ اللہ تک پہنچنے کی راہ تلاش کرتے ہوئے محبت تک پہنچے، اور اللہ کے ساتھ محبت کو انہوں نے ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کریں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بہت جگہ آتا ہے، اور ان پہ یہ چیز غالب تھی کہ اللہ کی محبت، اللہ کے انعامات کا اعتراف ہر لمحہ خدا کے سامنے اس کے احسانات اور اس کے انعامات کا اقرار کرنا، یہ معرفت خداوندی کا سبب بنا۔ اس کے بعد جو نسلیں آئی ہیں، ان نسلوں نے خود اللہ کی معرفت کو زمین بنایا، اور انہوں نے کہا کہ اس زمین پر اگنے والے یہ خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت پھول ہیں، ان میں ایک پھول محبت کا ہے اور ایک پھول ان میں اللہ کے خوف کا ہے۔ اور جس طرح سے بھی چلے جاؤ، بالآخر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور ان سب کا نتیجہ اللہ کی معرفت کو مقصود بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنا مقصد بنایا جائے، اللہ کا خوف کسی انسان پر غالب آ جائے، سب کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور ایک نتیجہ یہ ہے
کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان جو دیواریں ہیں ان دیواروں کو ختم کیا جائے۔ وہ دیواریں کبھی تو گناہ بنتے ہیں اور ان کو توڑنا آسان ہے، اور کبھی اللہ کے اور بندے کے درمیان یہ دیواریں پاکیزہ اعمال بنتے ہیں اور ان کو توڑنا ذرا سا مشکل ہے۔ اور سب سے بڑا بت جب خود انسان اپنے اور اللہ کے درمیان یہ نہیں بت رکھتا ہے تو اس کو توڑنا اور زیادہ مشکل۔ یہ تینوں طرح کی بت شکنی یہ ہو اور دنیا سے لا تعلقی، زہد، دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا اور ضرورت سے زیادہ دنیا کو لوگوں کے لیے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اپنے نفس کو پابند بنانا کہ اتنی مجھے دنیا درکار ہے، بس اس سے زیادہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ ہے زہد۔ اور یہ ہر طرح سے آتا ہے، چاہے اس کا راستہ اللہ کی خشیت ہو اور چاہے اس کا راستہ اللہ کی محبت ہو۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت سے جو چیز انہوں نے اخذ کی اور کتاب و سنت کو جو کچھ انہوں نے سمجھا اور کتاب و سنت سے جس چیز کو انہوں نے ڈرائیو کیا اس کو انہوں نے ایک تدبیر بنایا، تلقین نہیں۔ تلقین کسی کو سبق پڑھانا، تلقین کسی کو ایک چیز سکھانا، تلقین کسی کی طبیعت کا جز کسی چیز کو باہر سے لا کر بنانا، یہ تلقین ہے۔ اور تلقین کتاب و سنت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کی اصل راہ کتاب اور سنت کی پیروی، بس۔ اور جتنے بھی راستے اللہ تک پہنچاتے ہیں یہ سب کے سب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے گزر کر ہی جاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے نہ گزرے اور جب تک کہ ان کی پیروی نہ کرے۔ تدبیر اور چیز، تدبیر اس لیے کی جاتی ہے کہ جو مرض یا جو بھی صحت میں ترقی ہے اس کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں، اور اصل معاملہ صحت کا ہے کہ مریض اس تک پہنچے۔ ایک طبیب اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ میں فولاد کی کمی ہے اور آپ میں آئرن کی کمی ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے اور اس تشخیص کے بعد کوئی اسے کہتا ہے کہ دیکھیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تدبیر یہ ہے کہ آپ سیب کھائیں، تدبیر یہ ہے کہ آپ بینگن کھائیں، تدبیر اس کو پورا کرنے کی یہ ہے کہ وہ اشیاء کھائیں، استعمال کریں جن میں آئرن زیادہ ہے۔ ایک تدبیر ہے۔ دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب والا یہ ہے اور ان
گولیوں کو کھائیں گے، لکھے دیتا ہوں مارکیٹ سے یہ گولیاں لیں اور کھائیں۔ یہ دونوں تدابیر کر رہے ہیں، ایک تدبیر وہ کر رہا ہے، ایک وہ کر رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی اسے کہے کہ فلاں قہوہ پی لیا کریں اور اس میں آپ کی تدبیر ہے، تو یہ مختلف تدابیر کر رہے ہیں۔ اصل چیز اس میں جو فولاد کی کمی ہے اسے پورا کرنا ہے، اور شریعت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا تعلق جب انسان کے دل پر غالب آ جائے تو باقی دونوں قوتیں اس کے تحت چلی جاتی۔ یہ عام زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے، کوئی سائنس کی تحقیق نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ دماغ سوچتا ہے اور دل تو ایک پمپنگ آرگن ہے اور دل کا تو کوئی مقام نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں جذبات اور احساسات کا مرکز دل کو سمجھا جاتا ہے، اور دل کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے تو باقی دو قوتیں جو انسان میں ہیں، ایک اس کا ذہن اور ایک اس کا ارادہ، یہ دونوں چیزیں دل کے تحت آ جاتی ہیں۔ دماغ سوچتا ہے، جو کچھ عقل جسے کہتے ہیں وہ بھی دل کے تحت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ارادہ ہے وہ بھی دل کے تحت آ جاتا ہے۔ اور دل جب اللہ کی محبت سے یا اس کی خشیت سے یا اس کی معرفت سے کسی بھی جذبے سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو نہ دماغ اس کے خلاف چلتا ہے نہ ارادہ اس کے خلاف چلتا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان جو دیواریں ٹوٹتی ہیں اور بندہ توڑتا ہے، ان میں سب سے پہلی دیوار گناہ کی ہے، جسے ہر آدمی محسوس کرتا ہے، اور وہ محسوس کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ گناہ مجھے اللہ سے دور کرتا ہے، اور اپنے محبوب سے یا جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے، یا جس کو وہ پہچاننا چاہتا ہے معرفت، یہ چیزیں اسے روک دیتی ہیں کہ اپنے محبوب سے الگ نہیں ہونا۔ خوف ہے مار پڑے گی، خوف ہے نقصان اٹھاؤ گے، خوف ہے کہ اپنے محبوب سے دور ہو جاؤ گے، یہ خوف اس کے گناہ کو تلف کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، یہ کام میں نہیں کروں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن جہاں یہ کہتا ہے نا کہ لوگ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور سارے انسان ہی کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پھر بھی رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا، مگر انسان جذبات کا غلبہ ہو گیا۔ ایک ہے جانور پنا، کہ جانوروں جیسی حرکتیں، اچھائی بھی برائی، کتا وفادار بھی اور کتا درندہ بھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے معبر تھے، اتنی اچھی تعبیر دیتے تھے خواب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے اپنا خواب کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ تعبیر دی اور پھر پوچھا اللہ کے رسول یہ درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ درست ہے اور کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
انہوں نے کہا آپ کو اللہ کی قسم ہے مجھے سمجھا دیں کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے ابوبکر ایسے نہیں کہتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کئی چیزیں دیکھی بھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی تعبیر بھی. بہت لوگ تعبیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے اور سب کچھ اللہ نے دیا تھا. بیٹھے رہتے تھے مسجد میں, لوگ آتے تھے, بوڑھی عورتیں آتی تھیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتی تھیں اور ہاتھ بڑھا دیتی تھیں مسافے کے لیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہاتھ ملاتے. سادگی. اور کوئی ہے نہیں جو چیز جو عمل ان کا انہیں اللہ سے قریب نہ کرے. تو خواب, کسی نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کتے بھونک رہے ہیں مجھ پہ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے سالے تمہارے خلاف کوئی بات کریں گے. کمال کی تعبیر. تم بھی نہ سمجھنے لگ جانا کہ گھر ہی نہ برباد. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمال کی تعبیر دی کہ کتا اس میں محبت کا وصف ہے, اپنے مالک کا وفادار ہے. محبت ہی ہے نا اس کو. اب ایسی محبت ہے کہ نہ چھوڑی جا سکتی ہے نہ رکھی جا سکتی ہے. اب کتا لپٹنے لگے اگر محبت سے تو اس کو آدمی کیا کرے. اب نہ دور کر سکتا ہے اور نہ قریب کر سکتا ہے. تو رشتہ ایسا ہے نا کہ بہن کا معاملہ ہے ان کی, اور محبت بھی انہیں ہے کہ بہنوئی آخر گھر بستا رہے, اور تنقید سے بھی باز نہیں آتے. تو بلا تکلف فرمایا کہ تمہارے سالے تمہیں برا بھلا کہیں. تو ایک جانور پنا ہے, اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی. اور ایک آدمی اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہا. اللہ نے فرمایا اذ قال لہ الشیطان اکفر, اور وہ آدمی دیکھو جس کو شیطان یہ سکھاتا ہے, پٹی پڑھاتا ہے کہ کفر کا ارتکاب کر. فلما کفر, اور آدمی جب کفر کر چکتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کو پروردگار ہے. میں اللہ سے کفر نہیں کرتا, تم کرتے. وہ کہتا ہے بری منک, میں تجھ سے بیزار ہوں. یہ وہ گناہ ہیں کہ انسان دیکھے, شیطان دیکھے تو خدا کی پناہ میں مانگتا ہے انسان بھی اور شیطان بھی کہ یہ گناہ, یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا, یہ انسانوں کی فہرست سے نکل گیا. اور انسانوں کی فہرست سے نکل کے جب جانوروں میں پہنچتا ہے تو جانور اسے دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. جو جانور جس وصف اور برائی میں ممتاز گنا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو مجھ میں بھی نہیں. بچھو ڈنک مارتا ہے, نہیں چھوڑتا کسی کو. سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھوا تھا اور بہت تیز دریا بہہ رہا تھا, اور وہ کنارے پہ آیا اور اس نے دریا عبور کرنا تھا. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کچھوے نے, تو ایک بچھو نظر آیا. اس نے بچھو سے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اس سے کہا پار چڑھنا ہے. اس نے کہا چلو میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ اور میں بھی جا رہا ہوں تو تمہیں دوسرے کنارے اتار دیتا ہوں. بیٹھ گیا.
کچھوا جب عین وسط دریا میں پہنچا تو اسے آواز آئی کہ ٹک 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 کی آواز آ رہی۔ اس نے اپنا منہ نکالا اور کہا رے کیا کر رہے ہو، یہ کیا آواز ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، تو اپنا کام کر، آگے چل، دوسرے کنارے پہ پہنچنا ہے۔ اور پھر اس کو بتاؤ تو صحیح نا آخر ہے کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، تمہیں ڈنک مار رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے جو تم پر احسان کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، میری فطرت یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تجھے بچانا انسانوں کو ڈبونا ہے اور تجھے دوسرے کنارے چڑھا دینا یہ بنی نوع آدم کے ساتھ دشمنی ہے، کہ تیری فطرت یہی ہے۔ اس نے ڈبکی لگائی اور اسے ڈبو دیا کہ پانی میں مر جا۔ یہ چیز درندے اتنے برے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر، چیتا، کتا، ان کی کھالوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ ان کی کھالوں پہ بھی نہ بیٹھنا، وگرنہ تم میں بھی درندگی آئے گی۔ پچھلے زمانوں میں بزرگ مصلے کے لیے، بیٹھنے کے لیے بکری کی کھال استعمال کرتے تھے، تاکہ بکری میں جو عاجزی مسکنت ہے بکرے میں وہ انسان میں آئے۔ اگر بری چیز اثر کر سکتی ہے تو اچھی چیز بھی اثر کر سکتی ہے۔ تو جب جانوروں میں گیا تو بچھو نے کہا کہ ڈستا تو میں بھی ہوں مگر تیرے جیسا کمال نہیں ہے، تو ہم میں سے بھی نہیں، تم تو ہم سے بھی گزرا ہو۔ کسی اور جانور کی مثال لے لو، وہ کہتا ہے میں بھی بے حیا ہوں لیکن تم نے تو میرے بھی نمبر کاٹ دیے، لہٰذا بھائی جنگل سے نکلو، کسی اور جگہ جا کر بسو، تم ہم میں سے بھی نہیں ہو۔ تو جسے جانور بھی کہیں ہم میں سے نہیں ہو اور انسان بھی کہیں ہم میں سے نہیں ہو، قرآن اسے کہتا ہے کہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر انسان، بظاہر انسان ہے لیکن جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ انسان ان گناہوں کی دیواروں کو توڑتا ہے، اور یہ عام سادہ سی بات کسے نہیں سمجھ کہ دھوکہ دینا بری بات ہے؟ کون نہیں جانتا کہ کسی کا مال یا کسی کی زمین یا کسی کی ملکیت ناجائز قبضہ غلط بات، ہر آدمی جانتا ہے۔ پھر دوسری دیوار آتی ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، اور وہ مشکل ہے، اور وہ مقدس دیواریں، وہ پاکیزہ دیواریں، وہ بظاہر بڑے اچھے اعمال ہیں، اس کو توڑنا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ اپنے طور پہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، بہت نمازیں لمبی پڑھتا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اس نماز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، حالانکہ نماز ذریعہ ہے اللہ کی خوشی کا۔ وہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھو تو بیٹھ کے پڑھے، وہ کہتا ہے کھڑے ہو کے پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت نماز کو چھوڑو اور یہ کام کرو، تو نماز مقصد نہیں، مقصد اللہ کا حکم ماننا۔ بچہ کھیل رہا ہے اور ڈر ہے کہ یہ کہیں ہیٹر سے اب جا کے نہ ٹکرائے اور وہ کہے کہ میری نماز نہیں، اس کو توڑ کے نماز، اپنے بچے کو ہیٹر سے بچانا ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس جان کو بچاؤ۔ اب وہ کہے کہ نہیں میں نے نماز ہی پڑھنی ہے اور بچہ کرنٹ لگنے سے مر جائے تو پھر کیا ہو؟ اللہ کہتا ہے جنگ کے میدان میں ہو، آدھی نماز ایک رکعت، پھر جاؤ لڑو، اور پھر جو لڑ رہے ہیں وہ واپس آئیں، ایک رکعت پڑھیں، پھر وہ آئیں گے، تم واپس آ کے دوسری رکعت پوری کرو، اور تم پھر جاؤ اور پھر لڑنے والے آ کے اپنی دوسری رکعت کو پورا کریں۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی،
کہ اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے۔ شدید گرمی پڑ رہی ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں بعض لوگ کھڑے ہیں، آخری جمعے میں لوگ آ جاتے ہیں نا جمعۃ الوداع کا، اور یہ ہے کہ لمبی نماز پڑھا رہا ہے، غلط بات ہے۔ اس وقت حکم یہ ہے کہ مختصر نماز پڑھو، اللہ اس پہ راضی ہے، اللہ اس پہ خوش ہے، اور لمبی نماز پڑھائے اور لوگ دھوپ میں جلتے رہیں اور تنگی اور تکلیف محسوس کریں کہ یہ شریعت اتنی سخت ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے، تو یہ اس کا عمل دین سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو عقل کا اور صحیح عقل کا استعمال نہ کرنا ہے نا، یہ بڑی پاک چیز ہے بظاہر کہ وہ لمبی صورتیں اتباع سنت میں پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمل ٹھیک نہیں۔ بارش جس سے جوتے بھیگ جائیں، شریعت اجازت دیتی ہے کہ کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ فتویٰ ہمیشہ منیمم ریٹ پہ، یہ ہمت کرتا ہے چلا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، مسجد جائے، چھتری لے لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسرا جس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم گھر نماز پڑھ سکتے ہو، یہ اسے کہے کہ جماعت سے نماز چھوڑو۔ اس نے بھی شریعت پہ ہی عمل کیا ہے نا، فقہا نے اس سے یہی نتیجہ نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو اذان دینے والے سے فرماتے تھے کہ اذان دو، اور مسجد نبوی میں لوگ آتے تھے، 9 مسجدیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جمعہ کہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، سب کو مسجد نبوی آنا ہوتا تھا، جمعے کے دن سب کی حاضر۔ اہل تشیع کے ہاں یہ ہے فتویٰ، وہ شہر میں متعدد مساجد میں جمعے کو جائز ہی قرار نہیں دیتے۔ آپ کبھی تہران جائیں نا تو جمعہ تو ہوتا ہے 1 بجے، اور صبح 9 بجے سے گاڑیاں وہ شہر سے باہر تہران سے بڑا وسیع ایک میدان ہے، اور جو بھی ان کے آیت اللہ یا جو بھی درجے کے ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو پورا شہر ایک جگہ جا کر جمعہ پڑھتا ہے۔ اہل سنہ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اہل تشیع کو اجازت نہیں، وہ کہتے ہیں ادھر ہی آؤ، ایک ہی جگہ جمعہ ہو۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب شہر بڑھتے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفیوں کے ہاں جب یہ مسئلہ آیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ جہاں دریا بیچ میں آ جائے، نہر بیچ میں آ جائے، تو ادھر والے ادھر جمعہ پڑھ لیں، ادھر والے ادھر پڑھ لیں، اور بھی فقہی چیزیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فرماتے تھے کہ فرماتے تھے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہو تو اس کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، بارش ہو رہی ہے، تکلیف ہوگی آنے میں، الا صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، لوگ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ایک آدمی پہ یہ غالب ہے کہ اللہ کی سہولت جو دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، بشرطے کہ وہ فرض اور واجب نہ ہو۔ جیسے نماز میں قصر اللہ کی سہولت ہے اور واجب ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ ایک جہاں آپشن ہے کہ فائدہ اٹھاؤ اور نہ اٹھاؤ، وہاں پہ وہ آدمی اس آپشن سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بہتر چیز کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، وَأَن تَصُومُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ سفر میں دونوں نماز اور روزے کے حکم مختلف ہو گئے، نماز کو آدھا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور روزے کو چھوڑ بھی سکتے ہو، رکھ بھی، اور رکھو تو زیادہ اچھا ہے۔ مومن ہمت کرتا ہے، جرت، روزہ رکھتا ہے۔ ایسی چیزوں میں
اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے والوں کو حقیر جاننا۔ اللہ نے اجازت دی ہے، جس نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہے اسے دین میں اپنے سے کمتر جاننا۔ یہ وہ دیوار ہے جو بظاہر بڑی پاکیزہ ہے، لیکن در حقیقت یہ کبر میں مبتلا کرتی ہے کہ میں دیکھو نا، آپ کیوں نہیں، اسے خدا کا خوف نہیں، مجھے خدا سے محبت، یہ دعویٰ پیدا کرتی ہے۔ اور ہر وہ نیکی، وہ کتنی اچھی اور مفتیوں کے قول کے مطابق کتنی ہی ثواب دلانے والی ہو، اگر وہ دعویٰ پیدا کرتی ہے تو وہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے، ہو نہیں سکتی۔ بھلا برستی بارش میں بھی کوئی کہتا ہے کہ میرا جسم جل رہا ہے، آگ برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، یار بارش کا لا محالہ نتیجہ ہے کہ وہ تری پیدا کرے گی، ٹھنڈک پیدا کرے گی۔ آگ میں کود جائے اور کہے کہ بہت خوش ہوں، یہاں تو سردی لگ رہی ہے، کمبل دے دو، جھوٹ بولتا ہے، آگ تو چلاتی ہے، آگ میں تو خود حرارت ہے۔ نیکی ہمیشہ نیچے، تواضع، بندگی، موڈیسٹی یہ پیدا کرتی ہے۔ نیکی کبھی کبر پیدا نہیں، اور نیکی جو کبر پیدا کرتی ہے وہ نیکی ہی نہیں، ہو نہیں سکتا۔ جو نیکی آدمی کو دعوے پہ لے جائے نا، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے کبھی کسی مقام پہ پہنچ کے کوئی اپنی نیکی کا تذکرہ کرتا ہے جہاں بہت ہی مجبوری پیش آ جاتی ہے، ورنہ اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ صحیح کسی نے کہا، نیکی کرتا ہے بھول جاتا ہے، اچھائی کرتا ہے بھول جاتا ہے، کوئی یاد بھی دلاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسے ایسے احسانات کیے ہیں اور آج یہ آپ کے مقابلے میں ہے، تو کہتا ہے چھوڑ دو، ڈرتا ہے کہ وہ نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے، جو اللہ کے لیے کام کیا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے نہ ہو کہ قیامت میں کہہ دیا جائے کہ تم نے احسان جتانے کو نیکی کی تھی نا، اس دن جتلا لیا تھا، وہ تو وہیں ختم ہو گئی تھی، آگے چلو۔ اس لیے یہ جو اس طرح کی نیکیاں ہیں نا، یہ تباہ کرتی ہیں۔ بہت سے فرقے، نام نہیں دیتا، ان کو اللہ سے زیادہ ان ائمہ سے محبت ہوتی ہے جن کے یہ پیروکار ہیں۔ اگر ان کی محبت اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور ان کی محبت سے وہ بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے جو اللہ کی محبت یا اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور معرفت کی ایک عمارت ہے، اس میں یہ اینٹ بھی کام آ رہی ہے، بزرگوں کی محبت کی اینٹ، کسی کی محبت اور تعلق کی اینٹ بہت اچھا ہے، یہ محبت مطلوب ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقت میں اللہ ہی کی محبت، قرآن سے محبت اللہ ہی کی محبت، اللہ کے اچھے بندوں کی محبت اللہ ہی کی۔ لیکن اس محبت کو اتنا بڑھا دینا کہ اسے کہو کہ اپنے امام کی تعریف میں 2 گھنٹے پوری رات لگا دے گا۔ آج دن ہے فلاں امام کی شہادت کا، اور جلسے اور تقریریں وہ ساری رات گزر جائے گی، اور امام کے نام پہ یہ اور یہ اور یہ۔ اور اسی آدمی سے کہو کہ اللہ کی تعریف کرو، اسی سے کہیے کہ اللہ کی حمد بیان کرو، گنگا ہو جاتا ہے، 4 لفظ نہیں ملتے۔ یہ محبت ہے اللہ سے، یا وہ جو بت تم نے بنایا ہوا ہے اس بت کی پرستش ہے؟ یہ بت نہیں ٹوٹتے، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب آئیں
تو وہ ناگوار گزرتی ہیں، کیا مولوی لگا رہتا ہے، کیا مولوی یہ چیزیں بیان کرتا ہے، اور خود جن کو وہ پرستش کرتا ہے اور چاہتا ہے اگر ان کے جھوٹے سچے قصے بیان کیے جائیں تو واہ 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 واہ، حضرت ایسے، وہ حضرت نہیں ہیں، وہ تم نے بت بنا لیے ہیں، وہ اگر ان کی محبت اللہ تک پہنچاتی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بیان ہو جائے۔ یہ بت ہیں، انہیں نہیں توڑتا اور اللہ تک بھی نہیں پہنچتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کی یاد تازہ ہوتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہوتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ گوارا نہیں نہ۔ جس امام کو پوجتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کا تذکرہ، اس کے مناقب، اس کے فضائل، اگرچہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں، لیکن یہ چیز اللہ کی محبت میں ترقی دینے والی ہو تو کوئی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو ہم ایمان میں گردانتے ہیں کہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن کسی آدمی پہ، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی محبت ایسی چھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کی عزت اور احترام کرنے لگے تو یہ طریقت کی زبان میں کفر ہے، شرک ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی مقابل میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مقام کے ساری دنیا کا ایک ایک فرد اس مقام پہ پہنچ جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک سے نہیں ملتی۔ وہ اتنے بڑے، ان کی عظمت اتنی بڑی، یہ نہیں ہے کہ ان کی عظمت کے بیان میں کسی کی توہین ہو، مگر سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ نبوت اور رسالت بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اللہ انہیں چنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کرتا ہے، وجود، نور، شہود، اللہ کی ان تجلیات نے ہزاروں برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر پڑی ہیں اور اس کی پرورش کی ہے، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ہزاروں برس اللہ کی یہ تجلیات اس روح مبارکہ پر پڑتی رہیں۔ یہ صوفیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، چھوڑیں اسے، لیکن یہ وہ دیواریں ہیں جو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتی، اور انسان ساری عمر اس زوم میں مبتلا رہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں۔ مشائخ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہم، اپنے شیخ کی محبت، یہ سب اگر اللہ کی محبت کا حصہ بنتی ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں یہ بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں بالکل غلط، بالکل خراب چیز، نہ کرے ایسے۔ اور اس سے آگے کا مرحلہ جو انسان کے دل کو پوری طرح کبھی قابو میں لے لیتا ہے اور اس کا ذہن اور اس کا ارادہ دونوں قوتیں دل کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں، وہ اس کی اپنی شخصیت ہے، انا ہے، اپنا بت ہے، اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا سکون، میری ذات کو چین، اس سے آتا ہے کہ بینک بیلنس، مینیجر فون کرتا رہے کہ سرکار ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیے، آپ نے جہاں اتنے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوائے ہیں 2-4 کروڑ ادھر بھی ڈال دیں، آپ کا کیا جاتا ہے۔ وہ تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے سیٹھ صاحب دیکھیں نا، اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، میں چاہتا ہوں 2-4 کروڑ ہماری بینک میں بھی ڈال دیں۔ خوش ہوتا ہے اس سے
کہ آخر مانا نا کہ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہیں، یہ کیا ہے؟ حقیقت میں سوچا جائے تو یہ اپنی نفس کی امارگی ہے، اپنے آپ کو بڑا سیٹ سرمایہ دار سننا ہے، یہ کانوں کا زہر ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں دیکھے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، غیر محرم سے بھی، کوئی فلم میں سین آ گیا، کسی مجبوری سے کچھ دیکھ رہے تھے اس سے بھی، کئی گھنٹے بیٹھے رہے ہوٹل کسی چیز میں، کوئی ضروری کام تھا، نگاہ اٹھا کر ٹی وی پہ نہیں دیکھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لغو چیز۔ اب بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں ملیں، لیکن شاید ہی ایسے کہیں ملیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کیا۔ نگاہ کو کیوں روکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے نا۔ ٹھیک اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کانوں کو بچاؤ ان باتوں سے جو تمہارے لیے تکلیف اور ایذا اور مصیبت کا باعث بنے۔ یہاں یہ جملہ کہ سیٹھ صاحب کروڑوں پتی ہیں، یہاں کوئی تکلیف نہیں دیتا نا، دل کو خوشی ہوتی ہے نا جب زبان سے سنتا ہے، یہ آخرت میں تکلیف پہنچائے گا۔ محض اپنے کانوں سے سن کے دل کی خوشی کے لیے جو اصل مسئلہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں خرچ کرتا، خرچ کرنے میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، نفس کو جو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں نا، اللہ کی اطاعت میں ہر وہ چیز جو نفس کو ناگوار گزرے یہ مجاہدہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بس دو لفظوں، انسان کی ترقی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور انسان کی فرد کی ترقی مجاہدے سے ہوتی ہے۔ یہ دو اصول ہیں۔ ذکر وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یا انسانوں کی اصلاح کے لیے تلقین نہیں، کوئی تدبیر کی گئی کہ یار یہ کر کے دیکھو اس میں تمہیں فائدہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ کر لو، ضربیں لگانا، کھڑے ہو کے ذکر کرنا، ایک جملے کو بار بار دہرانا، یہ سب تدبیریں ہیں۔ اسی تدبیر کو اگر سمجھے گا کہ ضرب لگانے سے ثواب ہوتا ہے، یہی گناہ بن جائے گی۔ ثواب تو وہ ہے جو اللہ نے متعین فرمایا، ثواب تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ چیز حد درجہ ہوئی تو جائز ہو گئی، بس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ ایک طرح اور ثواب مل سکتا ہے کہ اسے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے، اپنا تزکیہ کرے، اس اعتبار سے ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ فرمایا اپنے کانوں کو بچاؤ تکلیف دہ باتیں سننے سے۔ پتہ ہے کہ اس آدمی کے ہاں جانے سے غیبتیں ہی کرنی ہیں، اس رشتہ دار کے ہاں پہنچنے سے لڑائی ہونی ہے، تو بس اتنا تعلق کافی ہے۔ راہ چلتے سلام دعا، حال احوال، کبھی فون کر لیا، کبھی شادی غمی میں ملاقات ہو، بس کافی۔ بچائے اپنے کانوں کہ تکلیف دہ باتیں سننے۔ پتہ ہے کہ ایک آدمی نے گالیاں ہی دینی، اٹھ جانا چاہیے، کیا ضرورت ہے خام خواہ ایک فضول کام میں۔ جیسے نظر کی حفاظت ضروری ہے ایسے ہی سماعت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ اپنے کانوں کو تکلیف دہ باتیں سننے سے۔ یہ جو دیوار ہے نا اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنی راحت، اپنا آرام، کہ مجھے کسی طرح آرام ملے، مجھے کسی طرح جائز ناجائز کچھ ہو جائے میری خواہش پوری ہو، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان دیوار ہے، اس دیوار کو توڑنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر وہ اس دیوار کی جڑ کو اکھیڑتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے، خدا کا شکر ادا کرتے تھے، خدا کی پناہ مانگتے تھے،
اور استغفار کرتے تھے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ نماز اللہ کا ذکر ہی ہے، نماز ساری دعا ہی ہے، اور کیا؟ اب غور کریں، اول سے آخر تک یہ ساری نماز در حقیقت دعا ہی ہے، اللہ سے مانگنا ہی۔ مانگنا صرف یہ تھوڑی ہے کہ جا کر کہے کہ مجھے کھانا کھلا دیں، مانگنا یہ بھی تو ہے کہ ایک فقیر کہتا ہے اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اور بھوک اور پیاس مجھے بڑی تنگ کرتی ہے، چپ ہو جاتا ہے، یہ بھی تو در حقیقت یہی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے روٹی کھلا دو۔ سخی آدمی کی تعریف جب فقیر کرتا ہے تو اس کا مطلب بالعموم یہی ہوتا ہے کہ میری ضرورت کو سمجھیں اور پورا کریں۔ اس معنی میں یہ فاتحہ بھی تو دعا ہی ہے، یہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ اللہ کی تعریف کرنا یہ بھی تو دعا ہی ہے کہ اے رب تو پاک ہے، میں حاضر ہوا ہوں، میں پاک نہیں ہوں، مجھے پاک کر دے۔ اللہ اکبر کتنی جگہ نماز میں کہتا ہے، تکبیر تحریمہ ہے، رکوع میں جاتے ہوئے کہتا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے کہتا ہے، پھر اٹھتا ہے کہتا ہے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے، یہ ایک ایک رکعت میں 6 مرتبہ جو کہتا ہے، اور باقی رکعتوں میں 5 مرتبہ جو کہتا ہے، یہ در حقیقت اللہ اکبر ہے، یعنی اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ کائنات میں ہر چیز سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی تو، اے رب میں کچھ نہیں۔ چشتیوں میں یہ جو ذوق ہے نا اپنی فنائیت کا، وارفتگی کا، اللہ کی محبت میں گم ہو جانے کا، یہ اور جگہ نہیں۔ اللہ نے اس میں انہیں کمال دیا ہے بندگی کا کہ بالکل عاجزی کی تصویر دور سے آدمی نہ جانتا ہو تو بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو اس آدمی میں سادگی کتنی ہے، اس آدمی میں تواضع اور عاجزی کتنی ہے۔ وہ بے اختیار اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں عاجزی کے، اسے کوئی تکلف سے کام نہیں لینا پڑتا۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی چھا جاتی ہے اس کے دل پہ کہ بس اللہ تو ہی ہے جسے سر اٹھانا زیبا ہے، اللہ تو ہی ہے جو اپنا اظہار کرے، اللہ تو ہی ہے، تیرا ہی حق بنتا ہے کہ تو اپنی کبریائی بیان کرے، ہم کیا چیز۔ اس لیے اللہ اکبر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ میں سب سے چھوٹا ہوں، تو سب سے بڑا۔ یہ بار بار پریکٹس جب نماز میں ہوتی ہے نا، پھر اپنے اندر کا بت ٹوٹتا ہے، اللہ کا ذکر اور ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت میں ناگوار گزرے، یہ ہے مجاہدہ۔ سیٹھ صاحب کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ کہتا ہے کہ حضرت اتنا مال ہے، 1 ارب روپے کا اس وقت بزنس ہے، 2.5 کروڑ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، 2.5 کروڑ۔ اچھا یار کچھ دے دو، تھوڑا بہت دے دو، چلو 2.5 کروڑ نہیں دینا۔ وہ تھوڑا بہت جو کچھ دیتا ہے وہ اگر 50 کروڑ بھی خرچ کر دے نا، اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کی نیت نہیں ہے، تو یہ 50 کروڑ جہنم میں تو پہنچا سکتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اللہ کا قرب 2.5 کروڑ میں ملے گا، نفس پہ ناگوار گزرتا ہے، 2.5 کروڑ دینا تو اچھا ہے، مجاہدہ ہے، اللہ کے قریب کرے گا، خوشی سے دیتا ہے تو کیا کہنے کہ میرے مالک نے ضروری قرار دیا ہے، میں یہ یہاں پہنچ کے انسان کا نفس خواہش سب کی سب اللہ کی اطاعت میں لگ جاتی ہے۔ یہ سخی ہے۔ سخی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جب اس کا نفس بھی اس کے ساتھ آمادہ ہو جاتا ہے کہ 2 اللہ کی راہ میں نماز پڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے، رات کو 2 بجے اٹھا تہجد کے لیے، الارم ٹائم، شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے یاد فرما لیا کہ میں اس کی بندگی کروں، اپنی بندگی کے مراسم مجھے سکھائے،
اپنی بندگی کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے سمجھا دیے، خوشی سے اٹھتا ہے۔ اب نفس جب اس حد تک قابو میں آتا ہے تو یہ آدمی پھر اللہ کی راہ میں ترقی کرتا ہے۔ مجاہدے کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے، پہلے ہی دن ایسے ہو جائے ایسے نہیں ہوتا، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو ناگواری کی تلخی پلانا پڑتی۔ صحت کا مزہ آتا ہے جب ڈاکٹر کی دوا کھا کر کڑوی کسیلی اور اس کا آپریشن سہ کے پھر جب باہر آتا ہے نا اسپتال سے، اب کھانا کھانے کا بھی مزہ۔ مجاہدہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے مومن آدمی کی زندگی میں، دونوں چیزیں، ایک مجاہدہ، ایک اللہ کا ذکر۔ جب اللہ کی اطاعت میں سستی کرنے لگے نفس اور ناگوار گزرنے لگے تو ہمیشہ اس طرف جانا چاہیے کہ یہ مجاہدہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ جب نفس ادھر ادھر کی کرنے لگے نا تو سمجھنا چاہیے کہ اب مجھے مجاہدہ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، نفس کی اس ناگواری کو اس پہ قابو پانا ہے، اسے کہنا ہے کہ اللہ کی بندگی ضروری ہے، بندہ بننا ضروری ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، طوعاً او کرہا، اپنی خوشی سے چلو یا میں تمہیں گھسیٹ کے لے جاؤں، لیکن چلنا ضروری ہے، اس وقت کے کام ضروری ہے، کرنا ہے۔ یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کو اللہ نے ناگوار مکارہ ان سے ڈھانپ دی ہے۔ وہ کیا ناگوار چیز ہے؟ وہ یہی نفس کا نہ ماننا ناگوار ہے، وہ یہی چیز ہے، مجاہدہ ہوتا ہے۔ شدید گرمی اور روزہ رکھنا ہے، دل تو نہیں چاہتا، دل تو چاہتا ہے کہ آرام سے لیٹیں، شدید گرمی ہے اور نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے، نفس کو کیسے ہی ناگوار گزرے، جانا تو ہے ہی آخر، اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں۔ بہت مثالیں انسانی زندگی میں اس کی ملیں گی، آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، بہت چیزیں۔ یہ مجاہدہ اللہ کی راہ کو طے کراتا ہے، نفس پہ آدمی قابو پاتا ہے، اس کی ناجائز خواہشات پر قابو پاتا ہے۔ جائز چیزیں بسا اوقات صوفیہ اس لیے چھڑوا دیتے ہیں کہ وہ کہتے یہ تمہیں آگے ناجائز کی طرف لے جائے گی، ہے یہ کام جائز، شریعت اجازت دیتی ہے، مت کرو اسے، صحیح چیز کرو۔ بہت سے لوگ عشاء کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھا ثواب ہوتا ہے، کھڑے ہو کے پڑھے گا تو پورا ثواب ہے۔ چلیں کوئی مریض ہے، بڑھاپا ہے، قوا جواب دے رہے ہیں، گھٹنوں میں سب مانا، لیکن یہ جو 25 اور 30 سال کی عمروں میں بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، اس کی آج تک سمجھ نہیں کہ تمہیں کہا کس نے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ جب وہ بیٹھ کے آپ نے اصول اور قاعدے اور کلیے کی بات کی کہ جو بیٹھ کے پڑھے گا آدھا ثواب ہے، کھڑے ہو کے پڑھو گے پورا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو 9 مساجد تھیں ان میں ایک جگہ سے معاذ رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا تھا۔ یہ امامت جو ہے نا اتنی آسان نہیں ہے، آدمی جب سوچتا ہے نا تو ہمت نہیں ہوتی لوگوں کو نماز پڑھانے کی۔ ایک آدمی نے بے دھیانی سے تھوک دیا قبلے کی طرف، لوگ کر لیتے ہیں،
یہ تھوکنے کا مرض تو اتنا عام ہے، اتنا کہ یار اللہ کی پناہ، جگہ نہیں دیکھتے، وقت نہیں دیکھتے، کوئی آ جا رہا ہے نہیں دیکھتے، تھوکتے رہتے، کوئی تہذیب نہیں، کوئی شرافت۔ کیا آدمی اس کا گندگی کا ذکر کرے، حتیٰ کہ انٹرنیشنل لیول کے آپ کے کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں تھوک رہے ہیں۔ یہ کوئی تہذیب ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں میچ جو ہوتے ہیں، کھڑے ہیں، کرکٹ، وکٹ، بال، فٹ بال، ہاکی، اور دیکھ کہاں رہے ہیں، تھوک کہاں رہے ہیں، کھیل کہاں رہے ہیں۔ یہ جب بنیادی طور پر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی نا کہ بیٹے ایسے نہیں کرتے، اور پھر کبھی کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا نا، پھر یہ بری حرکتیں ادھر سے ہی پڑی ہوتی۔ گلی محلے میں کھیلتے رہے اور انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئے اور قوم کو بخار ہو گیا، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ یہ بخار ہوتا ہے ہمارے ہاں نا، یہ ہماری عوام جو ہے نا، اور یہ جو قوم ہے، یہ بالکل اخلاقیات سے آ رہی ہیں۔ انسانی اخلاقیات کے نام کی کوئی چیز قوم میں آئی نہیں، انہیں بخار ہوتا ہے۔ صدام کا بخار ہوا تھا، ساری قوم سڑکوں پہ نکل کھڑی ہوئی، بچوں کے نام صدام۔ ہمیں بڑی ہنسی آئی، لاہور میں تمام بچے جن کے نام صدام تھے پورے پاکستان میں، ان بچوں کے ماں باپ نے جلوس نکالا، صدام ریلی۔ اچھا صاحب، پھر انہیں بخار چڑھا، وبا ہو جاتی، بخار چڑھ جاتا ہے نا، پھر بخار انہیں چڑھا اسامہ بن لادن کا۔ انہیں بخار چڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بخار بھٹو صاحب کا بھی چڑھا تھا، کیا کہنے اس بخار کے، آپ نہ مانیں کوئی حرج نہیں، لیکن سن تو لو۔ نیشنلائزیشن ہو گئی اسکولوں کی، کالجز کی، آزادی مل گئی، 10 پیسے پہ 4 آنے پہ سفر کرو، اور تعلیم کا وہ معیار گرا کہ اب 40 سال ہو گئے تعلیم نہ واپس آئی۔ وہ جو اس وقت بھی اساتذہ پڑھاتے تھے، کوئی ڈر خوف تھا، یہ اب ایک اور بخار چڑھ رہا ہے، یہ بھی اگست میں سامنے آ جائے گا، یہ بخار، اس کے نتائج بھی سامنے، بخار ہی چڑھتا رہتا ہے۔ وجہ تعلیم نہیں، وجہ شعور نہیں، گٹر بہہ رہا ہے، گلی خراب ہے، محلہ خراب ہے، اینٹیں اکھڑی ہوئی ہیں، برا حال ہے، پانی پینے کو نہیں ملتا، مگر ووٹ میاں صاحب ہے نا۔ یہ سارا شعور نہ ہونے کی علامت ہے، اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو نہ پورا کرنے کی ہے نا۔ اس لیے وہ جو نفس کو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، انہیں برداشت کرنا، یہ مجاہدہ ہے، یہ چیز ہے۔ امام صاحب نے قبلے کی طرف تھوک دیا تھا، آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں۔ یہ امامت اتنی مشکل چیز ہے کہ انہوں نے بے دھیانی میں قبلے کی طرف تھوک دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تھوکنے کا طریقہ نہیں معلوم، قبلے کی طرف تھوکتے ہو، خبردار جو آئندہ ان لوگوں کے نماز پڑھے، چھٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر کیا تھا، معزول کر دیا۔ شرم تو ہم لوگوں کو آنی چاہیے کہ کس ڈھٹائی اور کس بے حیائی سے ہم لوگ نماز پڑھاتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا کہیں اس پہ۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ امامت اس کردار کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو انسان نفس کی اس مکر سے نکلتا ہے، جوان ہے، اچھا خاصا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک اور مسجد میں مقرر کر دیا، معاذ کو کسی اور مسجد میں رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ قاعدے کی بات بیان کی. اذان ہو؟ اچھا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ، بہت. اچھا جی، سلام. اشہد ان آواز یہاں نہیں آ رہی صاحب. ہاں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آسان نہیں آ رہی مجھے بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب، کھڑے ہو کے پڑھو گے تو پورا ثواب. کسی نے جا کر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبداللہ تم تو جوان ہو، کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم بیٹھ کے پڑھنا ان کا، میں کچھ نہیں جانتا، مگر کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے نفل. اور فرمایا ہے سرکار نے کہ بیٹھ کے آدھا اور کھڑے ہو کے. وہ چل پڑے اس آدمی کو لے کے مسجد نبوی کی طرف، اور اللہ کی شان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے آخری 2 نفل بیٹھ کے ہی پڑھ رہے تھے. تو محبت اور تعلق ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرنا باقی ہے، جا کے ہاتھ رکھ دیا آپ کے سر پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آپ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ، انہوں نے ہاتھ رکھا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا ان کے ہاتھ پہ، اور فرمایا عبداللہ کیا بات ہے؟ ان کا اللہ کے رسول یہ کہتا ہے. فرمایا یہ صحیح کہتا ہے، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں اور کھڑا ہونے میں دقت ہے، آپ بیٹھ کے پڑھیں تو بھی ہم پورا ثواب دیں گے. تو فرمایا مجھے پورا ثواب پھر بھی ملتا ہے. نفس کو یہ کھڑے ہو کے پڑھنے میں ناگواری ہو، لیکن باقی صحت ٹھیک ہے، عمر ٹھیک، سب چیزیں ٹھیک ہیں، اس نفس کی مخالفت کرنی چاہیے، اجازت ہے. لیکن اس کے باوجود بعض مشائخ تربیت میں جائز کاموں سے اس لیے روکتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے ناجائز ہو جائے. انہیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ ناگوار چیز گزر رہی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، نفس کو رگڑا لگنا چاہیے نا، ناگوار گزرتی ہے تو گزرے، کرو اس کام، تاکہ تمہیں مال کی محبت سے بچائے، تاکہ تمہیں اپنے نفس، بڑائی، رعونت، عہدہ، اس کی محبت سے بچائے. ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس آیا
اور اس سے کہا حضرت بہت خراب ہوتا جا رہا ہوں، کوئی علاج کریں۔ انہوں نے کچھ چیزیں پوچھی، اندازہ انہیں ہوا کہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، تو انہوں نے کہا روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے نا گھر جایا کرو اور ایک سونے کا سکہ لے کے واپس جب آؤ تو راستے میں جو نہر دریا ہے نا اس میں پھینک آیا کرو۔ اس کا ٹھیک ہے۔ 2-4 دن ہفتہ بھر بیچارے نے کیا، پھر کہنے لگا حضرت خیرات نہ کر دیا کروں۔ انہوں نے کہا یہ نفس کا دوسرا مکر ہے، تاکہ اتنا تو اطمینان رہے نا کہ آخرت میں پیسے ملیں گے۔ یہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ محبت دنیا کی تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ یہ اگر گناہ سمجھتے ہو تو اس سے بدتر گناہ ہے کبر کرنا، اور مال کی محبت کسی طرح تمہارے دل سے نکلنی چاہیے۔ نفس انسانی ایسے سکھاتا ہے کہ کیوں نہ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، کہیں نہ کہیں تو اس پیسے کے ساتھ محبت ہے نا۔ کمال کی بات کی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولوی صاحبان لوگ ان کے پاس آتے تھے، اور ایک دن ایک مولوی صاحب نے بہت ہی دنیا کی مذمت کی، تو فرمانے لگی کہ اس کا نام لکھ لو اور آئندہ جب یہ آئے نا تو ہمارے گھر آنے کی اجازت نہ دینا، اس یہ نہیں آ سکتا۔ وہ آئندہ آئے تو چھٹی ہو گئی۔ میں پوچھ تو لیں بی بی سے کہ میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ جو تم دنیا کی اتنی مذمت پچھلی مرتبہ کر رہے تھے نا، تو تمہارا کوئی نہ کوئی تو اس سے تعلق ہوگا جو مذمت کر رہے ہو، تو اس لیے ہمارے سامنے ذکر ہی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے دے۔